اس کے اوپر نا آیت صحیح نظر نہیں آ رہی. 183 سورہ بقرہ 183 184 185 186 187 188 یہ جو آیات ہیں 187 تک کی، یہ پورے کا پورا روزے کا پیکج ہے. ہمیں یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے. یہ لیگل ورسز ہیں، قرآن کی آیات الاحکام ہیں، اور بچوں کو جو حفظ کروانا چاہے تو اس طرح کا حفظ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ تجربے سے ثابت ہوا کہ جو بچے حفظ کر کے صرف حفظ کر کے فیلڈ چھوڑ جاتے ہیں، والدین ان کے اوپر کوئی اچھا احسان والا معاملہ نہیں کر رہے. ایک بچہ صرف حافظ بن گیا، بس اس نے زندگی بھر اس کا منزل سے کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے اس کو ایک حدیث کا مصداق بنا دیا کہ حافظ قیامت والے دن شفاعت کرے گا. اس سے مراد قطعاً وہ بندہ نہیں ہے جس نے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہو. اس سے مراد عالم دین ہے جس نے پورا قرآن سمجھا ہوا ہو. لیکن روایت بن گئی نا سوسائٹی کی، مدارس میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں لیکن سر فیوچر کوئی جو ہے نا وہ برائٹ فیوچر نہیں ہے بچوں کا. کیوں؟ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. ہاں یاد کرنے کی سعادت چاہیے تو قرآن کی آیات میں کچھ متعارف کراتا رہتا ہوں آپ سے، بلکہ کوشش ہوتی ہے انہی پہ ہی ہم گفتگو کریں. کیا کہتے ہیں سر ان کو؟ لیگل ورسز، آیات الاحکام. تو ان میں سے 5 آیتیں یہ بھی ہیں جی جو روزوں کے حوالے سے ہیں. یہ آیتیں یاد کریں سر. سحری ان کے اندر، افطاری ان کے اندر، اعتکاف ان کے اندر، اور رمضان کا دن کا روزہ ان کے اندر، ایوری تھنگ ان کے اندر، صدقہ فطر بھی ان کے اندر ہے. یہی رمضان کا ٹوٹل پیکج ہے. تراویح فرض نہیں ہے، تراویح کا یہاں ذکر بھی کوئی نہیں. قیام اللیل ہے، رات کو قیام کریں. نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں مستحب سنت کا درجہ ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. قرآن لرن کریں، یہ سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے. تو 183 سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کوتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے. صوم کی جمع ہے صیام. صوم کے لٹرل میننگ ہے رک جانا. 2 چیزوں سے رکنا، ایک زبان سے اور ایک شرمگاہ سے. نہ یہاں سے کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی اب میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتے روزے کی حالت. صوم کا لغوی معنی روکنا ہے. اللہ فرما رہے اے ایمان والو رک جاؤ. دیکھیں نا، یہ روکنا بھی تو پریکٹس ہے نا. اس روکنے کو آپ سمجھیں تو اشارے پہ روکنا بھی ہماری قانونی ذمہ داری، بلکہ اشارہ توڑنا اگر آپ سمجھیں کہ جان کو خطرہ ہے، کسی کو ہو سکتا ہے یقیناً، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. جان ایک جا رہی ہے پوری. تو اس چیز کا صوم کا معنی ہے روکنا. اللہ روزہ رکھوا کے چیزوں سے روک کے ہماری پریکٹس کروا رہا ہے. یہ اللہ جن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے کہ اے ایمان والو رک جاؤ، یہ حلال چیزیں یا حرام ہیں؟ تو حلال سے بھی اللہ روک رہا ہے. حلال سے روک کے اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کروا رہا ہے. حلال سے رکو گے 1 مہینہ تو باقی 11 مہینے پھر تو حرام سے بھی رک جاؤ گے. پریکٹس ہے جی اس کی. کما کتب علی الذین من قبلکم. اگر کوئی بندہ یہ سوچتا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ کھانا پینا ہی چھوڑ دینا ہے ہم نے، فرمایا نہیں، یہ تم ہی نہیں ہو جن کے اوپر لازم کیا گیا. کما جس طرح کتب فرض کیا گیا علی الذین ان پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. تو روزہ پہلی شریعتوں میں بھی رہا. لعلکم تتقون، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ فائدہ تمہارا ہی ہے، تاکہ تمہارے اندر ایک کیفیت آ جائے کہ تم برائی سے بچ جاؤ، اور برائی کو جانچنے کی اور اچھائی کو جانچنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تقویٰ بیسیکلی میگنیٹ اور مقناطیس ہے، آپ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اسی کے اندر ایک ایسی طاقت بھی ہوتی ہے جو یہ خود اپنے کو بھی اپنے سے دور کرتا ہے. مقناطیس کبھی توڑے نا جی، ایک طرف سے چمٹ جاتا ہے، دوسری طرف سے دور ہوتا ہے. یہی تقویٰ ہے، تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقویٰ. ہر نیکی کو تم پسند کرو اور ہر برائی سے تم بچو. یہ ہے جی کیفیت. یہ آج تک کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے نا جی، تہجد کے لیے اٹھنا مسئلہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ تہجد فرض نہیں ہے جی، نفل نماز ہے، اور قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم نے 1 دن بھی نہ پڑھی تو. لیکن یہ ہے کہ بڑی عظمت والی ایک عبادت ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی. تو بہرحال یہ تب ہوگا جب ہم اس کو پوری پریکٹس کے ساتھ کریں گے. تو اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ پہلی آیت ہے سر.